بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار وضو کے بعد موزہ پہننے کا ارادہ فرمایا، لیکن دیکھا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موزہ ایک عقاب اڑا کر لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ عقاب نے موزے کا منہ زمین کی طرف کیا، جس سے ایک سیاہ سانپ گرا۔ اس عمل کے بعد عقاب نے موزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسی ضرورت سے گستاخی کی تھی کہ اس کے اندر سانپ گھسا ہوا تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور فرمایا، ورنہ میری کیا مجال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایسی بے ادبی کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، ہم نے جس حادثے کو باعث صدمہ سمجھا وہ دراصل باعث رحمت تھا۔ عقاب نے عرض کیا کہ میں نے ہوا میں اڑتے ہوئے موزہ شریف میں سانپ دیکھ لیا تو یہ میرا کمال نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ ہی کے نور اور روشنی کا فیضان اور عکس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک کافرہ عورت بچہ اٹھائے بغرض آزمائش اور امتحان حاضر ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی گود میں 2 ماہ کا دودھ پیتا بچہ بولنے لگا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ بچے کی ماں کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور غصے سے کہنے لگی، خاموش ہو جاؤ، یہ گواہی تیرے کان میں کس نے سکھا دی؟ بچے نے کہا، اے میری ماں، تو اپنے سر کے اوپر تو دیکھ، تیرے سر کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، مثل بدر کامل وہ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ وہ فرشتہ مجھے وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا رہا ہے اور کفر و شرک کے ناپاک علوم سے خلاصی اور رہائی دلا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بچے، یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا، میرا نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبدالعزیز ہے، مگر ان مشرکوں نے میرا نام عبدالعزیٰ رکھا ہے۔ اس پاک ذات کے صدقے جس نے آپ کو پیغمبری بخشی، میں اس عزیٰ بت سے پاک اور بیزار اور بری ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد نبوی بنائی تو اس میں منبر نہیں تھا۔ مسجد کے اندر کھجور کا ایک تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اجازت دیں تو ایک منبر بنا لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، چنانچہ ایک منبر بنا لیا گیا۔ اگلی دفعہ جب خطبہ دینے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے اور خطبہ دینا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھجور کے اس تنے میں سے اس طرح رونے کی آواز آنے لگی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر روتا ہے۔ سب لوگوں نے حیران ہو کر اس تنے کو دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منبر سے نیچے اترے اور کھجور کے تنے کے قریب گئے، اس کے اوپر دست شفقت رکھا اور اس کو دلاسا دیا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو گلے سے لگایا، تب وہ تنا اس طرح سسکیاں لیتے ہوئے چپ ہوا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر چپ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بتائے ہوئے سچے دین پر مر مٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔